السلام علیکم۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے رات کے اندھیروں میں، تنہائی کے لمحات میں، سجدوں میں گڑ گڑا کر وقت تہجد اللہ سے رو کر مانگا ہو مگر جواب نہ ملا ہو؟ کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ دعائیں آسمان تک تو جا رہی ہیں مگر واپس نہیں پلٹ رہی، واپس کوئی جواب نہیں آ رہا؟ آپ سوچتے ہوں کہ کیا اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ کیا وہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے؟ اور اگر دیتا ہے تو کیسے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ ہماری دعاؤں کا جواب کیسے دیتا ہے اور کن طریقوں سے دیتا ہے، اور ہمیں دعا مانگتے وقت کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی بھی اسلامک ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اچھے اچھے کمنٹس بھی ضرور کیا کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیوز کو شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو صبر، شکر اور دعا کی توفیق عطا کرتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کے پیارے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں اور کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ دنیا کی تلخیوں سے گھبرا کر اپنی امیدوں کا دامن نہیں چھوڑتے، بلکہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ یہ بندے آزمائشوں میں صبر کی تصویر بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ مشکلات میں گھبرا کر ہمت نہیں ہارتے، بلکہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کو اللہ کی محبت سمجھتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی اللہ بندے کو اس کے مانگنے کی شدت دیکھ کر نوازتا ہے، اور کبھی اس کے حق میں بہتر چیز عطا کرتا ہے، اور کبھی آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اللہ پر یقین کبھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ جانتے ہیں کہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ وہ مانگتے رہتے ہیں، جھکتے رہتے ہیں، سجدوں میں گرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کی پیشانی کے زمین پر ٹکنے کی منتظر ہے۔ وہ رات کے اندھیروں میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب بھی اٹھ کر اپنے رب کے سامنے دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ وقت تہجد اپنے پاک پروردگار کو پکارتے ہیں، اس سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ دن بھر کا رنج و الم، تکلیفیں، پریشانیاں، سب کچھ رات کے اندھیرے میں وقت تہجد اپنے پاک پروردگار سے بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، جو ہر حال میں الحمدللہ کہنا نہیں بھولتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزاری مزید نعمتوں کی کنجی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔
जो अल्लाह की हिकमत पर सवाल नहीं उठाते, बल्कि दिल की गहराइयों से मानते हैं कि जो वो करता है वही सबसे बेहतर है। वो जानते हैं कि जब अल्लाह इरादा कर लेता है तो नामुमकिनात खुद ब खुद मुमकिनात में बदल जाते हैं, क्योंकि उसके लिए तो बस कुन कहना काफ़ी है और हर चीज़ हो जाती है। अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को आजमाइश भी बनाता है, रहमत भी, मोहब्बत भी और उनके सब्र का इम्तिहान भी। कभी वो देर इसलिए करता है कि उसका बंदा उसके करीब हो जाए और करीब हो जाए। कभी वो बंदे को थामे रखता है ताकि उसका यकीन और मजबूत हो जाए, और कभी वो उसे नवाज देता है ताकि बंदा मज़ीद आजिज़ी इख्तियार करे। इसीलिए अल्लाह के महबूब बंदे वो हैं जो हर हाल में अपने रब से जुड़े रहते हैं, दुआ करना नहीं छोड़ते, इल्तिजा करना नहीं छोड़ते और सब कुछ उसके सपुर्द करके मुतमईन रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह बेहतरीन कारसाज है और उसका हर फैसला बंदे के हक़ में बेहतरीन होता है, चाहे बंदा उस वक्त उसे समझ सके या ना समझ सके। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुआ मांगने से तंग ना आना, क्योंकि दुआ की अल्लाह के यहाँ बहुत कदर व मंजिलत है। बस तुम दुआ मांगते रहो, झुकते रहो, गिरते रहो और यकीन रखो कि जब तुम्हारी दुआ अल्लाह की मर्ज़ी से हम आहंग हो जाएगी तब वो तुम्हें अता करेगा। उसकी राह में सब्र करो, शुक्र अदा करो और बस उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है, वही तुम्हें नवाजने वाला है और वही तुम्हारी हर दुआ का सबसे बेहतर जवाब देने वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों की हर दुआ को सुनता है, इसमें कोई शक नहीं। वो कभी किसी की पुकार को रद्द नहीं करता, क्योंकि वो खुद फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। ये खुद अल्लाह ताला अपनी लारैबो बिऐब किताब में फरमा रहा है, और फिर शक की तो गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। लेकिन अल्लाह के जवाब देने के अंदाज हमेशा एक जैसे नहीं होते। वो हर दुआ को सुनता तो ज़रूर है, लेकिन उसकी हिकमत और इल्म की रोशनी में हर दुआ का जवाब देने का तरीका मुख्तलिफ होता है। कुछ दुआएं अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल कर लेता है और बंदा जो मांगता है वो उसे अता कर दिया जाता है। ये तब होता है जब दुआ अल्लाह की हिकमत के मुताबिक बंदे के लिए फौरी तौर पर बेहतरीन हो। और कभी कभी अल्लाह ताला दुआ को कबूल तो करता है, लेकिन उसे एक बेहतर वक्त के लिए मुअख्खिर कर देता है। इंसान जल्दबाजी चाहता है, लेकिन अल्लाह जानता है कि कौन सा वक्त सबसे मुनासिब है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन पर जुल्म किया और उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बरसों दुआएं मांगते रहे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें फ़ौरन यूसुफ से नहीं मिलवाया, बल्कि एक तवील आजमाइश के बाद उनकी दुआ को एक ऐसा शानदार अंजाम दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ना सिर्फ वापस आए बल्कि बादशाह बनकर वापस आए। कभी ऐसा भी होता है कि बंदा कुछ मांगता है, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ के बदले में कुछ और ज़्यादा बेहतर अता कर देता है, जो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। जैसे कोई दुनियावी मालो दौलत मांग रहा हो और अल्लाह उसे सुकून क़ल्ब अता कर दे, या किसी ख़ास चीज़ की तलब हो और अल्लाह उसे किसी और नेमत से नवाज दे जो उसके हक़ में बेहतर हो। यानी बंदा कतरा मांगे और अल्लाह ताला उसे समंदर अता कर दे।
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ دعا کو سن کر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے امید باندھے ہوئے ہے، مجھ سے اچھا گمان رکھے ہوئے ہے۔ کبھی کبھی اللہ اتنی بڑی مصیبتیں ڈال دیتا ہے دعا کے بدلے میں کہ جس کا بندے کو علم تک نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے، دعا کسی مصیبت کو روک دیتی ہے جو نازل ہونے والی ہو، اور وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یعنی اگر بندہ دعا نہ مانگتا تو شاید اس پر کوئی آزمائش آتی، لیکن دعا کی برکت سے وہ آزمائش ٹل جاتی ہے۔ پانچواں انداز، اللہ کا دعا قبول کرنے کا پانچواں طریقہ، بعض دعاؤں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول نہیں کرتا بلکہ انہیں آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، جہاں ان کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا کہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوئیں ان کے بدلے میں اسے آخرت میں کتنا کچھ دیا جا رہا ہے، تو وہ کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور سب کا بدلہ مجھے آج ہی ملتا۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے میں تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ بندے کا صبر اور یقین آزما سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اس کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے برسوں بیماری اور مشکلات میں دعا کی، لیکن اللہ نے انہیں ایک طویل صبر کے بعد شفا دی تاکہ وہ اپنی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکے۔ اور ساتواں انداز اللہ تعالیٰ کا، ساتواں طریقہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اگر وہ مل جائے تو وہی چیز اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات اللہ وہ چیز عطا نہیں کرتا تاکہ بندہ بڑی آزمائش سے محفوظ رہے، تاکہ بندہ اپنی مانگی ہوئی چیز کے حصول کے بعد پچھتائے نہ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دولت مانگ رہا ہو لیکن اللہ جانتا ہو کہ اگر اسے بے پناہ دولت دے دی گئی تو وہ غرور میں مبتلا ہو یا دین سے دور ہو جائے گا، تو اللہ اس دولت کو روک کر اس کے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ ان سب طریقوں کو دیکھ کر ہمیں ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، اللہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا ہی وہ طاقت ہے جو ہر دروازہ کھول سکتی ہے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو بھی اللہ سے مانگنا مت چھوڑو، کیونکہ جب دعا اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے تو زمین و آسمان کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے کن فرما دیا تو بس پھر ہر طرف فاجا کون کے جلوے دکھائی دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، اس کی رضا میں راضی رہو اور صبر و شکر کے ساتھ اس کی رحمت کا انتظار کرو، کیونکہ وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً اسی طرح قبول ہو جیسے ہم نے مانگی تھی، لیکن جب ہماری مرضی کے مطابق وہ چیز نہیں ملتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں وہی ملے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ قبولیت کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں وہ دے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر
ایک بچے اور اس کے والد کی کہانی۔ ذرا ایک چھوٹے بچے کا تصور کریں جو اپنے والد سے ضد کر رہا ہے کہ وہ اسے ایک چمکتا ہوا تیز دھار چاقو دے دے، کیونکہ وہ اسے کھلونا سمجھ رہا ہے۔ بچہ بار بار ضد کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے اور اپنی پوری طاقت سے والد کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ چاقو اسے دے دے، مگر والد جانتا ہے کہ چاقو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ اسے دے کر اس کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ والد اپنے بیٹے کی درخواست کو رد کر رہا ہے، یا اس سے محبت نہیں کرتا، یا اس کی بات سنتا نہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے بیٹے کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ اسے اس وقت وہی دے گا جو اس کے لیے بہتر ہوگا، جیسے کوئی محفوظ کھلونا جس سے اسے خوشی بھی ملے اور نقصان بھی نہ ہو، اور جس چیز کی وہ خواہش کر رہا ہے وہ بھی اس کے ذہن سے نکل جائے۔ بالکل اسی طرح ہم جب اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیز فوراً نہیں ملتی، کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، چاہے ہمیں اس وقت اس کا احساس نہ ہو، ہمیں صرف وہی دکھائی دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، مگر اللہ وہ دیکھتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہماری زندگی، ہمارے مستقبل اور آخرت کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں ایک بڑی حقیقت سکھاتی ہے کہ ہم دنیا کو صرف اپنے محدود علم سے دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب ہمیں دینا ہے، کب روکنا ہے، کتنا دینا ہے، کب انتظار کروانا ہے، اور کب آزمائش میں ڈال کر ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ دعائیں جو قبول نہ ہونے میں ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ ہم نے زندگی میں کئی بار ایسی چیزوں کے لیے دعائیں کی ہوں گی جو ہمیں نہ مل سکی، مگر بعد میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ نہ ملنا ہی بہتر تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی خاص نوکری یا کاروبار کے لیے دعا کر رہے تھے، کسی شخص کے لیے دعا کر رہے تھے، مگر وہ نہ ملا، اور بعد میں آپ کو ایک ایسی نوکری ملی جو زیادہ اچھی تھی، بعد میں آپ کو ایک ایسا ہم سفر ملا جو بہت ہی بہترین تھا، جس کے ساتھ آپ بہت خوش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاص رشتے کے لیے دعا کر رہے تھے مگر وہ نہ ملا، اور کچھ وقت بعد آپ کو احساس ہوا کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی بیماری سے شفا کے لیے دعا کر رہے تھے مگر بیماری باقی رہی، اور اسی بیماری کے دوران اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے اور آپ کو مزید صبر اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع دیا۔ حقیقی قبولیت کیا ہے؟ اصل میں دعا کی قبولیت یہ نہیں کہ اللہ وہی دے جو ہم مانگ رہے ہیں، بلکہ اصل قبولیت یہ ہے کہ اللہ وہ دے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہو، چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ ہر دعا کو ہمارے مطابق قبول کر لے تو ہم کہیں نہ کہیں خود کو نقصان میں ڈال لیں گے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کل ہمارے لیے کیا بہتر ہے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ بس دعا کے ساتھ صبر، شکر اور یقین رکھو، کیونکہ اللہ کبھی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، بس اس کا جواب دینے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہمیں یوں ہی دست دعا اپنی مقدس بارگاہ میں بلند کرنے کی توفیق عطا کیے رکھے، اور ہمیں صبر، شکر اور یقین کی دولت عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں درجۂ قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔